أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میرا بیٹا اس سے پڑھنے کی کوشش کرو جیسے پڑھا جائے. اب اپنی طرف سے نہ پڑھا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ بیات میں تھا. آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھٹ پہ ناغا نہیں کر. اچھا، اس کے بعد ہم نے رسم کی 3 لہجے پڑھے تھے، یاد ہے؟ پہلا لہجہ یہ تھا، دوسرا لہجہ یہ تھا، اور تیسرا لہجہ یہ تھا اونچی آواز میں، جس کو ہم جواب میں کہتے تھے. ٹھیک ہے، قرار جواب 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 یہ بعد میں سمجھاؤں گا، فی الحال لہجہ سمجھو. ٹھیک ہے. قل یا ایھا قل یا ایھا الکافرون. جی لا أعبد ما تعبدون. وإلى جهان اب دوسرا لہجہ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. دوبارہ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اب تیسرا لہجہ ہے. تیسرا لہجہ کیا تھا؟ سودار، اونچی آواز میں، اور لمبا. ٹھیک ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. سمجھ آئی؟ پہلے سب سمجھو کہ کیا، پھر زوردار انداز میں اونچا گیا درمیان میں کچھ ترنم لگا، کبھی نہیں لگا، کبھی لگا، کبھی، لیکن یہ وقف زوردار کیا. سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. توجہ. ابتدا وَلَا یہ ابتدا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وہاں سے ہوئی بات. جی.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ٹھیک ہے؟ لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت مطلب آپ کے سامنے میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے. جی بسم اللہ قل هو اللہ احد. اچھا ان تین لہجے کے علاوہ جو میں کبھی کبھی کچھ پڑھتا ہوں، یہ کبھی قرار ہوتا ہے، کبھی اونچا جواب ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے چیز. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں مگر ان کو بھی لہجوں میں شمار کرنے لگ جائیں گے تو بہت سارے ہو جائیں گے. آپ نے اسی کو اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب وہی تیسرا لہجہ دوبارہ آ جائے گا. تیسرا لہجہ گلا ٹھیک نہیں ہے لیکن ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. دیکھو بسم اللہ وہی لہجہ ہے نا، وہی لہجہ ہے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے؟ ابتدا کیسے ہے؟ میں اس میں دو چیزیں بڑی اہم کرتا ہوں، ایک یہ اور ایک یہ جو چیز ہے، یہ دونوں کی جان ہے، اور وقف تیسری جان اس لہجے کی. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ چلو ابتدا کیسے ہے؟ بسم اللہ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ چلو قل یا ایھا الکافرون بھی آپ کے پاس آ گئی. اب دیکھو یہ والی جو تلاوت ہے، کوئی بندہ آپ کو کسی محفل میں تلاوت کرنے کا کہے گا نا، تو آپ مقام رست کے اندر پوری تلاوت اس کے اندر کر سکتے ہیں. قل یا الکافرون پڑھے، تینوں لہجے پڑھے. اس کے بعد جیسے میں نے لکم دینکم ولی دین پڑھا، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد قل اللہ کو قرار میں آہستہ آواز میں پورا کیا، پھر ایک سانس میں پوری قل اللہ پڑھ دی.
اور صدق اللہ العظیم کہہ دیے. ایک بہترین قسم کی تلاوت آپ کے پاس آ گئی. سمجھ آئی گیا؟ سمجھ آ گئی؟ چلو ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے, خوب سننا اس کو اور خوب پڑھنا, مشق کرنا, اور انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. اچھا ایک بات, ہمارے یہاں جمعرات والے دن بزم ہوتی ہے, ہمارے یہاں جمعرات والے دن, اور اس دفعہ پابندی سے ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ سال اول والوں کے پاس مشق پورے ہفتے کے الگ الگ مشق تو ہوگی, لیکن مین مشق آپ کی یہ ہے جو اب آپ کو دی ہے. قل یا الکافرون میں تینوں لہجے, اور پھر قرار میں اس کو ختم کیا, پھر بسم اللہ جواب میں پڑھا, پھر قل واللہ سے لے کر آخر تک میں نے قرار میں پڑھا, پھر جواب میں پوری صورت میں نے ایک سانس میں پڑھ دی. جو بسم اللہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا قل واللہ کے ساتھ الگ پڑھ لیں, لیکن کوشش کرنی ہے بسم اللہ کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اس حد تک ہو سکتا ہے, محفل میں نہیں, ہاں بزم کے حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے لہجہ پورا کرنا ہے. اگر درمیان میں آپ کا سانس ٹوٹ بھی جاتا ہے, کوشش کر لینا ہلکا سا سانس لے کے اس لہجے کو پورا کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن پورا کرنا, سانس آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. کلامی واضح؟ ٹھیک ہے. تو پورا ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو تیار کرنا ہے آپ لوگ. ٹھیک ہے؟ اگلا سبق ہوتا رہے گا, لیکن بزم میں آپ نے یہ ضرور سنانا ہے, سب سے سننا ہے. سارے اس طرح بیٹھیں گے, یہاں سے ہم شروع کریں گے, اس طرح کریں گے آخر تک ہم سب سے سنیں گے. سمجھ آ گئی؟ چلو جاؤ. پہلی صف کا اہتمام کرنا, ادھر مسجد سے باہر نہیں جانا, پہلی صف کا اہتمام کرنا, تسبیحات کرنا, ذکر کرنا, سنتیں پڑھنا, باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ ہاں وضو وغیرہ کسی نے کرنا ہے تو کرنا.